جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے آپ محفوظ ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج جو میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، اور ٹرینڈنگ ٹاپک اس لیے کیونکہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ ٹرینڈنگ ٹاپک کیا ہے جی؟ وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کی لڑائی عفنان اللہ صاحب کے ساتھ۔ ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور آج ہم اس پر بات کریں گے، اور جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے نیشنل ٹیلی ویژن پر، کیا اثرات اس کے پڑتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ کس طرح پیش آیا۔ جاوید چودھری صاحب شو کرتے ہیں رات 10 بجے اور ان کا شو ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ ریکارڈڈ شو وہ 7-8 بجے شو ریکارڈ کر کے 10 بجے وہ پروگرام کو لائیو چلا دیتے ہیں۔ اس دن جاوید چودھری صاحب کے مہمان سینیٹر عفنان اللہ صاحب تھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر، شعیب شاہین صاحب کے بارے میں کہ وہ غدار ہے اور وہی ان کے گروپ میں ایک ایسا بندہ ہے جو کہ انفارمیشن لیک کرتا ہے اور وہ ایجنسیز کا بندہ ہے۔ انہوں نے یہ سنگین الزام لگایا تھا، تو جاوید چودھری صاحب نے ان کا موقف لینے کے لیے شیر افضل مروت صاحب کو بلایا۔ پہلے انہوں نے نعیم پنجوتا صاحب کو بلایا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ مصروف تھے، اس وجہ سے پھر شیر افضل مروت صاحب خود ہی آ گئے۔ اب باتیں چل رہی تھی، پروگرام شروع تھا، اور اس دوران سینیٹر عفنان اللہ صاحب کچھ غلط جملوں کا تبادلہ کرنے لگے۔ وہ غلط جملے کیا تھے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، ظاہر سی بات ہے پہلے ہی اس پر اتنی کنٹروورسی پھیل چکی ہے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو یہودی بولا، ایجنٹ بولا، بوٹ پالش، جو غلیظ الفاظ تھے وہ سب انہوں نے بول دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کا لیڈر نہیں بلکہ پیر مانتے اور وہ مرید ہیں ان کے۔ تو پھر جب آپ ان کے سامنے ایسی بات کریں گے تو ریئیکشن تو آئے گا، اور پٹھان تو ویسے بھی سرگرم ہوتے ہیں ان معاملات میں، اور جیسے ہی سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے یہ باتیں کی تو پھر ادھر سے بھی ریئیکشن آ گیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس طرح لائیو ٹیلی ویژن پر پروگرام شروع ہے اور آپ ایک دوسرے کو لفظی گولہ باری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پھر آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت برا امپیکٹ معاشرے پر پڑتا ہے اور بہت ایک برا میسج جاتا ہے عوام کو بھی، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو ان کو بھی۔ یہ معاملہ یہاں پر رکا نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر اتنے پروگرامز ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پاکستان میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر لوگ کسی ایک واقعے کی، کسی ایک انسیڈنٹ کی جو بھی ہوا ہو اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ وہ کریں گے، بار بار کریں گے، دوبارہ سے کریں گے، کل کریں گے، آج بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، اور وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے خود اس پر 3-4 پروگرامز کیے، پھر شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹس کی کہ میرا موقف نہیں لیا گیا، جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے پھر کال کی، پھر بتایا کہ میں آپ پر کیس کروں گا، پھر وہ معاملہ بھی ہو گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 4-5 پروگرامز شیر افضل مروت صاحب کے اس واقعے پر، اس لڑائی پر جاوید چودھری صاحب نے خود کیے، اور یہ واقعہ بھی انہی کے شو میں پیش آیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، تو چلو بس اس کو ابھی لیتے ہیں اور اسی پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ خیر وہ تو ان کی اپنی رائے ہے کہ کیا سوچ رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، اگر آپ ایک ٹاپک ہے اور وہ ہو گیا ٹھیک ہے، ایک تو وہ ایک اچھا کام نہیں ہوا، برا فعل جو ہوا لائیو ٹیلی ویژن پر ہوا، ایک برا امپیکٹ گیا، برا اثر گیا، جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے ایک برا میسج گیا، لیکن پھر آپ اس کو اور اس واقعے کو کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو اور بھی تازہ کر رہے ہیں، جتنا آپ اور اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں وہ اور بھی اتنا ہی ابھر کے آتا ہے وہ واقعہ۔
سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ میں نواز شریف صاحب کا سپاہی ہوں اور پی ٹی آئی کی، مطلب انہوں نے جو ٹویٹ کیا میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کیا، جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور بھی تیش میں ڈال دیا اور یہ لفظی گولہ باری شروع رہی۔ اب جب سینیٹر افنان اللہ صاحب نے یہ لفظی گولہ باری کی، یہ تہمت لگائی، دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، غیبت الگ چیز ہے، تہمت الگ چیز ہے۔ غیبت آپ کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، جو بات اس میں ہو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور تہمت اگر آپ کو پتہ نہ ہو لیکن آپ صرف تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ یہودی ہے، وہ ایجنٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، تو پھر وہ آپ تہمت لگا رہے ہیں اور اس کی بہت بڑی گناہ ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایجنٹ ہے یا یہودی ہے یا مطلب جو بھی آپ کا موقف ہے، پھر آپ اس کو پیش کریں، آپ اس کو پروو کریں ثبوت کے ساتھ۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ تہمت لگانا بری بات ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، شیر افضل مروت صاحب نے جو کیا وہ بھی انتہائی غلط تھا، نامناسب تھا، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ باتوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، باتوں سے باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب دو موقف ہیں، ایک اگر وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے بھی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے چپ ہو جائے، وہ بھی باتوں سے ہی جواب دے رہے تھے، لیکن جب ان کا حوصلہ ختم ہوا اور ان کی ہمت جواب دے گئی تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، جو کہ غلط تھا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، ہم اگر ایک واقعہ ہو گیا اور غلط واقعہ ہے، ہمیں تو اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جتنا چاہیے کہ ہم اس کو کلوز کریں، چیپٹر کو، اس معاملے کو حل کریں، کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں، صلح کریں، نہیں۔ ہم ایز اے معاشرہ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس معاشرے کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس نے مار کہی، اس نے مارا، اس نے وہ اوپر پڑا تھا، یہ اس نے پینٹا لگایا، یہ بجائے کہ کوئی بھی یہ کردار ادا کرے کہ دونوں کو لائے اور دونوں کہے کہ بھائی صحیح ہے، یہ واقعہ ہوا ہے لیکن غلط ہوا، اب آپ کو صلح کر لینی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ اور اب جو میں نے آپ کو جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون اس لڑائی میں آپ کو بتا دوں، جیتا کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اور سینیٹر افنان اللہ صاحب کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں جیتا تو کوئی بھی نہیں، ہاں لیکن ہارے ہم ضرور ہیں، ایز اے معاشرہ ہم ہار گئے، ہماری اخلاق ہار گئی، بد اخلاقی جیت گئی، بد تہذیبی جیت گئی، بد زبانی جیت گئی، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی پر ہی صرف تنقید کرتے یہ جی یہ، لیکن آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں ترقی پذیر ملک بننا ہے اور ترقی کرنی ہے، خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی اخلاقی روایات کو ٹھیک کرنی ہوں گی، اخلاقی روایات کو بحال کرنی ہوں گی، جو اپنے درمیان اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے ہوں گی، اور مسائل کا حل بات چیت سے نکالنا ہوگی، اگر تو ہم خوشحالی کی طرف اور ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ورنہ تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔